الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہو گئے رمضان المبارک میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا دروس کا فقہ، اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ شروع نہ ہو سکا، بعض وجوہ کی بنا پر اور مصروفیات بھی تھیں، کچھ سستیاں بھی آڑے آ گئیں۔ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے اور میرے لیے بھی اس کو سودمند بنائے اور ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ آج یہ نئے سلسلہ نئے طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اسکرین ریکارڈنگ، تو دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، یہ تیمم کے متعلق مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ طہارت کے متعلق کچھ ابواب پڑھے تھے، اب تیمم یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، تو اس کے متعلق مسائل بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تیمم کو وضو کا نیب بھی کہا گیا ہے کہ وضو بندہ اگر نہیں کر سکتا، اس جو صورتیں بیان ہوں گی نیچے، تو اس صورت میں تیمم پھر کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے یا آپ نے طہارت کرنی ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ یصح بشروط ثمانیۃ، تیمم صحیح کرنے کے لیے پہلے شرائط بیان کی گئی ہیں۔ ہر چیز کی شرط ہوتی ہے، کچھ شرائط ہوتی ہیں ہر کام کے، تو تیمم کی بھی شرائط ہیں، جس طرح نماز کی شرائط ہیں۔ تیمم کرنے کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائطیں ہیں، 8 شرطیں ہیں۔ الاول النیت، سب سے پہلے نیت ہے۔ اب نیت ہے کیا، پہلے یہ بتائیں گے کہ نیت کیا ہے، یعنی نیت کی تعریف، اس کے بعد بتائیں گے کہ نیت کرنی کس وقت ہے، اس کے بعد بتائیں گے کہ نماز کے لیے تیمم کرنے کے لیے کیا شرائط ہے، نماز کے لیے تیمم صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ایک تو مطلق تیمم ہے، ایک نماز کے لیے تیمم ہے، تو یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ نے علیحدہ علیحدہ سمجھنی ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط نیت ہے، اور نیت کی حقیقت و حقیقتھا، نیت کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کی حقیقت یہ ہے کہ عقد القلب علی الفعل، کہ نیت کی حقیقت یہ ہے کہ دل کے ساتھ پختہ ارادہ کر لینا، اور وہ کس وقت دل میں ارادہ کرنا، اس ارادے کا وقت یہ ہے وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو جس پر تیمم کرنا ہے اس پر ہاتھ مارنے لگے ہیں، ضرب لگانے لگے ہیں، جس کو ضرب کہتے ہیں، ضرب لگانے لگے ہیں، تو ان سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، پہلے نیت کرنی ہے، پھر دل میں نیت کرنی ہے، تو اب بعد میں آپ نے وہ ضربیں لگانی ہیں۔ وشروط صحت النیت ثلاثۃ، اب نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ الاسلام، پہلی شرط یہ ہے کہ نیت جو بندہ کرنے لگا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ والتمییز، اور اسے اس بات کی تمیز ہو، اسے اس بات میں تمیز کر سکتا ہو کہ وہ تیمم کر رہا ہے نماز کے لیے یا کسی مقصد کے لیے، تیمم کیا ہے اس بات کا معلوم ہو، یعنی وہ مجنون نہ ہو یا پاگل یا مجنون یا اس طرح کا بندہ، تو اس پر تو مجنون پر تو نماز ہے ہی نہیں، اسے تمیز ہی نہیں ہے اس چیز کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، تو اسے تمیز ہو، یعنی وہ سمجھ بوجھ والا ہو بندہ، یا بہت چھوٹا بچہ جسے پتہ ہی نہیں تیمم کیا ہے نماز کیا ہے۔ والعلم بما ینوی، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس کے لیے نیت کر رہا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ نیت کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہے، یا وہ طہارت کے لیے تیمم کر رہا ہے، یا قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کر رہا ہے تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ طہارت کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ ناپاک ہے، جنبی ہو چکا ہے اور اس صورت میں اس نے تیمم کیا تو اب تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی،
لیکن اگر اس نے قرآن کو چھونے کے لیے یا زبانی کلام پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے زبانی قرآن پاک وضو کے ساتھ یا طہارت کے ساتھ پڑھنا یہ جو ہے نا یہ واجب تو نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، ہاں یہ بہتر ہے کہ مطلب باوضو قرآن پڑھے زبان، تو اس صورت میں بھی اس پر جو ہے نا نماز اس تیمم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کو علم ہو کہ وہ کس کے لیے نیت کر رہا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدٌ ثلاثة أشياء۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے تیمم صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں آگے۔ ایک شرط یہ ہے کہ یا تو طہارت کی نیت سے تیمم کرے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرے، یا کسی عبادت مقصودہ کی نیت ہو۔ عبادت مقصودہ سے مراد نماز ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یا قرآن پاک کھول کر پڑھنے نماز کے لیے، یا کسی اور کوئی اور جو عبادت مقصود ہے اس کے لیے وضو کرے، بغیر طہارت کے وہ تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو طہارت کی نیت ہو یا نماز جائز ہونے کی نیت ہو، تو ظاہر نماز جائز ہونے کے لیے پڑے گا، تو نماز ہی کے لیے بھی اس وقت نماز تو اس کے ساتھ لازمی ہو جائے گی، یا عبادت مقصودہ کی نیت ہو۔ 3 اس کے لیے شرطیں ہیں، طہارت کی نیت سے، عبادت مقصودہ کی نیت سے، یا نماز جائز ہونے کی نیت سے۔ مثلا کسی نے تیمم کیا، مسجد میں تھا، جنبی ہو گیا، اس نے تیمم کیا کہ میں مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، ظاہر ہے